اور ہمارے درمیان بہت سارے مہمان ہمارے موجود ہیں. یہاں پر پروفیسر جمال نصرت سر موجود ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر جانثار صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں لکھنؤ یونیورسٹی سے. ہمارے درمیان ثروت تقی صاحب بھی موجود ہیں. اور ابھی جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم اپنے تمام مہمانان کا استقبال کرتے رہیں گے. ہم اپنے جتنے بھی مہمان اس ہال میں موجود ہیں ان سب کا دل سے استقبال کرتے ہیں. تو بہرحال پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بلانا چاہوں گی محمد فیصل کو، جنہوں نے اس تحریری مقابلے میں جو اس سال منعقد کیا گیا تھا پہلا انعام انہوں نے حاصل کیا ہے. اور انہوں نے بہت خوبصورت مضمون لکھا تھا جس کو تمام یونیورسٹی سے آنے والے جتنے بھی مضامین تھے، دیکھیے ہندوستان بھر کی یونیورسٹیوں سے بہت سارے مقالات آئے تھے اور ان سب کو باقاعدہ ایک ججز کی ٹیم نے نہ صرف یہ کہ دیکھا تھا، ان کو جانچا تھا اور اس کے بعد ان کا رزلٹ یا ان کا نتیجہ اناؤنس کیا گیا تھا. تو اس میں پہلا انعام حاصل کیا ہے محمد فیصل خان نے، جو دلی یونیورسٹی سے ریسرچ کر رہے ہیں اور انہیں مغربی بنگال اردو اکیڈمی سے بھی پہلا انعام مل چکا ہے. اور اس کے علاوہ 7-8 مضامین ان کے مختلف رسائل میں شائع ہو چکے ہیں. بہت اچھے، بہت فعال طالب علم ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ یہاں آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. محمد فیصل خان، تالیوں سے ذرا سا حوصلہ بڑھائیے. معزز سامعین، اساتذہ کرام اور صدور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدور حضرات کی اجازت سے میں اپنے مقالے کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے، اس لیے کہ وقت کی جو ہے قید ہے تو اس کے اندر ہی اپنے مقالے کی تلخیص پیش کروں گا. مقالہ چونکہ 10,000 الفاظ میں لکھنے کے لیے کہا گیا تھا اور اس کو ہم لوگوں نے پورا کیا اور اب یہاں پر مقالے کی صرف تلخیص پیش کی جا رہی ہے. مقالے کے دوران میں نے کیفی اعظمی کی نظمیہ شاعری، ان کی غزلیہ شاعری اور ان کے نغمے اور اس کے علاوہ ان کے جو سوانحی خاکے، ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے ان پر گفتگو کی ہے. یہاں صرف کچھ پہلو میں آشکار کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں. میرے مقالے کا عنوان ہے کیفی اعظمی فکر و فن کے آئینے میں. چونکہ میرے اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں اور جن کی نگرانی میں نے اپنے مقالے کو پروان چڑھایا، ان میں خصوصاً ڈاکٹر جانثار عالم صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. موضوع کا انتخاب ہو یا پھر جو ہے مقالے کا عنوان ہو اور یا پھر جو ہے مواد کی فراہمی ہو، تمام چیزوں میں میرے استاد میرے ساتھ رہتے ہیں اور میرے مقالے کی نوک و پلک سنوارنے میں ان کا ہمیشہ سے تعاون رہا ہے. لہٰذا سب سے زیادہ شکریہ میں پہلے ان کا ادا کروں گا اور پھر تمام کیفی اکیڈمی کی ٹیم کا، جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مجھے موقع دیا. مقالہ شروع کرتا ہوں. مقالے کا عنوان ہے کیفی اعظمی فکر و فن کے آئینے میں. ترقی پسند شاعروں میں کیفی اعظمی کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کی ایک انفرادیت ہے جو ان کے لہجے کی گرمی اور انقلابی رویے سے پہچانی جا سکتی ہے. انہوں نے نظمیں بھی لکھی ہیں اور غزلیں بھی، نغمے بھی لکھے ہیں اور مضامین بھی، مکالمے بھی لکھے ہیں اور گیت بھی، کالم بھی لکھے ہیں اور مثنوی بھی. ان کے ہاں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ ان کی شاعری میں ایک ایسے احساس فرد کی گونج ہے جو پوری دانائی اور حکمت کو اپنا کر نا امیدی کی تاریکیوں میں بھی زندگی کی آنکھ سے آنکھ ملانے کا حوصلہ اور عزم رکھتا ہے اور اپنی ذات کے ساتھ اپنے شعر سخن کو بھی انسانیت کی بقا کے لیے قربان کر دیتا ہے، جس کی بنا پر تہذیب و ثقافت کی تمام لذتیں اور زبان و ادب کی تمام حلاوتیں اسے حاصل ہیں. اسی احساس فرد کی موجودگی نے کیفی اعظمی کو اپنے دور کے عصری تقاضوں کو سمجھنے اور برتنے میں مدد کی. چنانچہ آگے چل کر انہوں نے اپنی شاعری میں ماضی کے رچے ہوئے احساس کو انسانی تجربات سے ملا کر احتجاجی لب و لہجے میں نادر تشبیہات و استعارات سے مزین کر کے اس طرح پیش کیا ہے کہ اس پرآشوب عہد کی سیاسی، سماجی اور اقتصادی زندگی کا بھرپور عکس سامنے آ جاتا ہے. اسی لیے ان کی شاعری خواص پسند نہ ہو کر عوام پسند رہی ہے. کیفی اعظمی اپنی شعری خیالات کی اڑان اور تخیلات کی پرواز کو زمین سے جوڑے رکھتے ہیں. انہوں نے ابتدا میں عشقیہ رنگ میں رنگی ہوئی نظمیں لکھیں، لیکن آگے چل کر قوم پرستی اور آزادی وطن کے لیے نغمے گانے لگے. اس کے بعد جب ان کا تعلق اشتراکیت کے علمبرداروں سے ہوا اور انہیں کمیونسٹ اکائی کی رکنیت حاصل ہو گئی تو انہوں نے انقلابی نظریے پیش کیے. ساتھ ہی ملک کے سیاسی، سماجی، اقتصادی اور بین الاقوامی واقعات و حادثات کو موضوع بنا کر دلچسپ نظمیں بھی لکھیں. کیفی نے عوام کے دکھ درد کو اپنی نظموں میں اس طرح ضم کر دیا ہے کہ موضوع اور فن یکجان نظر آتے ہیں. اشتراکی نظریے کے پیش نظر کیفی نے سماجی نابرابری اور عوامی استحصال کو اپنی شاعری کے موضوعات میں سب سے اہم مقام عطا کیا ہے اور انقلاب کی آواز بلند کرتے ہوئے ظلم و تشدد سے پاک معاشرے کی تلقین کی ہے.
اسی وجہ سے ان کے کلام میں ادب برائے زندگی کے نام پر مقصدیت، خطیبانہ انداز، آہنگ کی بلندی اور مارکسی پروپیگنڈے کے نقوش ادبی پیرائے میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیفی اعظمی کے نظم انتشار کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں: سب اپنے پاؤں پہ رکھ رکھ کے پاؤں چلتے ہیں، خود اپنی دوش پہ ہر آدمی سوار سا ہے، کوئی تو سود چکائے کوئی تو ذمہ لے اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے۔ کیفی اعظمی کی مختلف نظموں اور غزلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شاعری میں نیا رنگ اور آہنگ اور ایک قسم کی ادبی خوش مذاقی پائی جاتی ہے، لیکن کیفی کی شاعری میں اکثر و بیشتر ناقدین نے اعتراضات ظاہر کیے ہیں اور اسے وقتی آواز اور جوش و ولولوں سے لبریز ہنگامی اور خطیبانہ شاعری قرار دیا ہے۔ ان کے شعری سفر کو 3 ادوار میں تقسیم کر کے پہلے اور دوسرے دور کو یہ کہتے ہوئے نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیفی اس وقت رومانیت اور تغزل سے آزاد رہ کر عصری مسائل کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ کوشش پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے ان کو اس دور کی نظموں کو قبول عام اس دور میں تو مل گیا مگر بعد میں وہ کیفی کی پہچان نہ بن سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ناقدین کی یہ آرا درست ہے؟ کیا یہ ادبی انصاف کے منافی ہے؟ کیا کیفی اعظمی کی شاعری واقعتاً اپنے اندر دیرپا اثرات نہیں رکھتی؟ کیا وقتی شاعری کا سمبل لگا کر کیفی کے سارے اثاثے کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا سکتا ہے جس نے اپنے عہد کے تقاضوں کو پورا کر دیا؟ کیا ان فن پاروں کی کوئی ادبی حیثیت نہیں؟ اگر ایسا ہے تو اردو ادب کی دنیا میں بہت سے شاعر ایسے مل جائیں گے جن کے یہاں وقتی ضرورت کے پیش نظر اظہار خیال دیکھنے کو ملتا ہے، مگر ان کے طرز بیان نے انہیں آج بھی زندہ رکھا ہے۔ بلکہ اسی طرح کیفی اعظمی کے یہاں بھی اسلوب کی دلکشی اور آرانائی موجود ہے جس پر ایک عمدہ تخلیقی کارنامے کا انحصار ہوتا ہے۔ اسی بنا پر ہم ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ کیفی کو ان کا وہ حق مل سکے جس کے وہ حقدار تھے۔ اس طریقے کے کچھ سوالات معتبر ناقد و محقق پروفیسر شارب رودھولی صاحب نے بھی اپنے مضمون ترقی پسند شاعروں میں کیفی اعظمی کی انفرادیت میں اٹھائے ہیں۔ شاید ان سوالوں کے جوابات ابھی بھی ناپید ہیں۔ کیفی کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کرنا تو حق بجانب ہے، اس سے ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی شاعری کئی مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ کیفی کے پہلے دور کا آغاز رومان پرور فضا کی ایک حسین وادی میں ہی ہوا جہاں وہ عشقیہ مضامین سے بھرپور اور فطرت کے حسین تصویروں سے سجی ہوئی نظمیں لکھ رہے تھے جس میں غنائیت کے علاوہ عاشقانہ لب و لہجہ بھی شامل تھا۔ اس دور کی نظموں میں آج بھی تازگی، رانائی، دلکشی، نغمگی، نرمی، جذبے کی سچائی، خواب آفرینی اور تاثر کی وہ فضا موجود ہے جس سے اردو شعر و ادب کی دنیا میں موجود بہترین رومانی اور عشقیہ نظموں کی فہرست تیار کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر نظم ملاقات کا شعر ملاحظہ فرمائیں: کلی کا روپ پھول کا نکھار لے کے آئی تھی، وہ آج کل خزانہ بہار لے کے آئی تھی، میری اجاڑ زندگی کی چلچلاتی دھوپ میں وہ گیسوؤں کا ابر عطر بار لے کے آئی تھی، اداس زیست کو سنا رہی تھی بانسری، گھٹے گھٹے سکوت میں ستار لے کے آئی تھی۔ نظم ملاقات۔ کیفی اعظمی کے دوسرے دور کا آغاز رومانی اور عشقیہ لب و لہجے کو چھوڑ کر انقلاب کی طرف مائل ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ان کی شاعری کے دوسرے دور کی ابتدا ہے جو تقریباً 1945 کے بعد شروع ہوا۔ اس دور میں کیفی کا سامنا دردناک صورتحال سے ہوا جہاں انہیں کرب، مایوسی، شکست، ناامیدی، قتل عام اور آپسی رشاکسی جیسے بے شمار فسادات دیکھنے کو ملے۔ ان حالات کا اثر کیفی کی شاعری پر یوں پڑا کہ غم عشق سے نکل کر غم زندگی پر گفتگو کرنے لگے، لہٰذا اس عہد میں کہی گئی نظموں کے اندر بے باکی بھی تھی اور سچائی بھی، سیاسی اور سماجی جبر و تشدد کے خلاف آواز بھی تھی اور نفرت کا جذبہ بھی، غیر ملکی سامراج کے خلاف غم و غصے کا اظہار بھی تھا اور مر مٹنے کا حوصلہ بھی۔ یعنی کیفی رومانیت سے نکل کر باغی احساس فکر کی شاعری کرنے لگے جو اپنے گرد و پیش میں رونما ہونے والے واقعات کا باہمی سنگم کہی جا سکتی ہے۔ اس میں صرف خیال آرائی یا آرزو مندی ہی نہیں بلکہ ان کی انقلابانہ زندگی اور اس میں کی گئی جدوجہد کا عکس بھی موجود ہے۔ یہاں پر فیض احمد فیض کا ایک کوٹیشن دیکھیے، کوٹ: غم جانا کا ذکر ہو کہ غم دورہ کا، بوسہ لب کی بات ہو کہ بوسہ زنجیر کی، کیفی بات ہمیشہ کھری کرتے ہیں۔ جیسی شفاق اور بے رحم زندگی ہمارے گرد و پیش موجود ہے اس کی بے کم و کاست منظر کشی کیفی کا مسلک شعر ہے۔ کیفی کا تیسرا دور 1962 کے آس پاس شروع ہوتا ہے جو ان کے ادبی سفر کا سب سے اہم اور قیمتی سرمایہ ہے جسے ناقدین نے ان کے تیسرے دور سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں پر آپ انسان دوستی، ہمدردی اور غمخواری کی روش پر چل کر نرم لہجے میں بھی اپنی شاعری کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں نظم بوسہ سے ایک بوسہ کیفی کی نظم کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں: جب بھی چوم لیتا ہوں ان حسین آنکھوں کو، 100 چراغ اندھیرے میں جھلملانے لگتے ہیں، پھول کیا، شغوفے کیا،
چاند کیا ستارے کیا سب رقیب قدموں پہ سر جھکانے لگتے ہیں، رقص کرنے لگتی ہیں مورتیں اجنتا کی، مدتوں کے لبستہ غار گانے لگتے ہیں، پھول کھلنے لگتے ہیں اجڑے اجڑے گلشن میں، پیاسی پیاسی دھرتی پر ابر چھانے لگتے ہیں، لمحے بھر کو یہ دنیا ظلم چھوڑ دیتی ہے، لمحے بھر کو سب پتھر مسکرانے لگتے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، ظلم کی آندھی کتنی ہی سخت ہو جائے، اندھیرے کا تسلط کتنا ہی مضبوط و مستحکم کیوں نہ ہو، کیفی امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیتے اور پورے بھروسے کے ساتھ حالات کو بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ کیفی کی امید کا یہ دیا ہمہ وقت روشن نظر آتا ہے۔ اس پس منظر میں ان کی ایک نظم چراغا کے چند شعر دیکھیں۔ ایک دو نہیں 26 دیے ایک ایک کر کے جلائے میں نے، ایک دیا نام کا آزادی کے، ایک دیا نام کا خوشحالی کے، ایک دیا نام کا یکجہتی کے، بجھ گئے سارے دیے، ہاں مگر ایک دیا نام ہے جس کا امید جھلملاتا ہی چلا جاتا ہے۔ چراغا کیفی کے آدمی کو ان کے افکار و نظریات کے آئینے میں جانچنے کے بعد یہ بات بآسانی کہی جا سکتی ہے کہ ان کی شاعری رومان پرور فضا سے نکل کر انقلاب اور انقلاب سے نکل کر عالمی پیمانے پر انسانیت کی بقا اور اس کی دردمندانہ زندگی پر مرہم رکھنے کی کوشش تک پھیلی ہوئی ہے، جو ایک وسیع و عریض پس منظر میں مختلف النوع جہاد کا احاطہ کرتی ہے۔ کیفی کی یہاں ایک طرف رومانیت ہے تو دوسری طرف خطیبانہ لب و لہجے میں گھن گرج الفاظ کا جامہ پہنے ظلم و استبداد کے خلاف مزاحمت بھی ہے، اور معراج فن پر آتے ہی انسان دوستی، سود و گداد، مظلوموں سے ہمدردانہ تعلق اور انفرادی قلب کی گونج نرم و نازک انداز میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ چنانچہ کیفی آدمی کا سرمایہ اردو شاعری کے باب میں ایک اہم جز کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو مزاحمتی ادب کہہ کر اور نعرے بازی کا لیبل لگا کر ہرگز ٹالا نہیں جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔